مولانا سید عمران عباس جعفری اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد حرف آخرت کی حیثیت سے شاعر آل عمران باہر المصائب ذاکر نواب وقار عارف ڈھنڈو صاحب اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور شبیہ ذوالجناح مظلوم کربلا نواب کربلا برامن کروان گے ہون توڑے سامنے جناب حجت الاسلام علامہ سید عمران عباس جعفری آپ لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے کتنے دیر کی بھی تو 25 گھنٹہ پڑھنا اس تو زیادہ نہ پڑھنا جو جناح نکلنا ساڈا روٹ ہے لمبا تو تانوں اگے بڑھا لینا پونا گھنٹہ بڑھا لینا تسی تھوڑے جہے لیٹ ہو گئے تانوں نہیں میں تیار کیا سے 3 بجے حاضر ہو گیا سے اچھا چلو کوشش میں کرو تیار آدھا گھنٹہ پڑھنا چھٹی رکھا آدھے گھنٹے چھوڑ کے میں قبلہ ادھر آ جاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی قبلہ آگے تشریف لے آئیں قبلہ عبدی صاحب آگے تشریف لے آئیں نیازی بولو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویت اذ کانت الرویات لا تلیق الا بذوی الضمائر ولیس بذی ضمیر فی نفسہ خرق علمہ باطن السطرات والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الذی من اخرجہ من افضل المعادن منبتا واعز العرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها انبیاءہ وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآلہ محمد واللعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یوم عداوتہم وقتلتہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مسجد کے اندر اس محفل میں اس مجلس کے انعقاد کے لیے جس نے جہاں جہاں سے جیسے جیسے جو خدمات باہم پہنچائی ہیں اور جس نے جتنا جیسے جیسے جو حصہ ڈالا ہے پروردگار اعظم اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پروردگار اعظم معصومین علیہم السلام کے صدقے کرمانی برادران نقوی صاحبان دیگر حاضرین کے جمیع مرحومین کے درجات و مراتب کو بلند فرمائے بالخصوص سید خادم حسین شاہ کرمانی
اور سید قربان حسین کرمانی، سید نذیر حسین گیلانی، سید شبیر حسین کرمانی اور دیگر جتنے اس خاندان کے مرحومین ہیں، پروردگار ان سب کے درجات و مراتب کو بلند فرمائے، ان کے قبور کو روشن منور و کشادہ فرمائے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار فرمائے، ان سب کو اور ہم سب کو امام زمانہ کے مصاحبین میں شمار فرمائے، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ جی توجہ ہے، آپ سب کی کچھ گزارشات کر سکوں آپ سب؟ عرض یہ ہے، انتہائی مشہور و معروف آیت جناب کی خدمات میں پیش کی گئی ہیں اور بندہ حکیم نے تلاوت کی ہے، اور یہ صرف ماحول دیکھ کر، آپ لوگوں کو دیکھ کے میں نے کہا کہ آپ کے ذوق کے مطابق کچھ عرض کیا جائے۔ ہر چیز جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں نہ ہوتی، ذوق دیکھ کے حکم لگتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اردو سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ ذوق دیکھ کر حکم لگتے ہیں جی۔ ہر حکم ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں النظر علی المصحف عبادہ۔ قبلہ توجہ ہے، قرآن پاک کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن پاک کی طرف دیکھنا جو عبادت ہے وہ ہر کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، کچھ خاص ہیں جن کے لیے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ آپ کے ذوق کو دیکھ کے میرے بھائی نے تعریف کی تو میں نے کہا کچھ عرض کروں۔ بھئی قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے جی، اور وجہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی فرما رہے النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ توجہ ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مگر مجھے علی کی عزت کی قسم، میں سارا دن اگر قرآن کرتا رہوں مجھے ثواب نہیں ملے گا، لیکن سارا دن اگر علی کرتا رہوں ثواب ملتا رہے گا۔ یا علی مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مولا سلامت رکھے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ جی کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، مگر اب رہا کے لیے نہیں جی۔ جس نے کعبے پہ حملہ کیا تھا اس کے لیے کعبہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، مگر کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں۔ کعبہ کو دیکھنا عبادت اب رہا کے لیے نہیں، قرآن کو دیکھنا عبادت لیکن کافر و مشرک کے لیے نہیں۔ اسی طرح علی کو دیکھنا عبادت مگر منافق کے لیے نہیں۔ بھئی کعبے کو دیکھنا عبادت اس کے لیے ہے جو کعبے کو کعبۃ اللہ سمجھے، قرآن کو دیکھنا عبادت اس کے لیے ہے جو قرآن کو کتاب اللہ سمجھے، اور علی کو دیکھنا عبادت اس کے لیے ہے جو علی کو ولی اللہ سمجھے۔ یا علی سلامت رہو، حیدری، یا علی مولا سلامت رکھے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کے سماعتوں کو سلامت رکھے۔ تو قبلہ اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے۔ توجہ ہے جی، بہترین دین اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے کیا؟ کسی قلعے کا نام ہے، کسی شہر کا نام ہے؟ بھئی انسانوں کا نام رکھ دینے سے
کوئی چیز اسلام نہیں بن جاتی. اگر اسلام نام کسی شہر کا ہوتا تو اس میں داخل ہونے سے کوئی مسلمان نہ ہو جاتا. بھئی دیکھنا اسلام آباد ہے، لیکن اسلام آباد میں جانے والا ہر شخص مسلمان تو نہیں ہے نا جی. تو اسلام ہے، کوئی چیز ہے اسلام، لیکن وہ شہر نہیں ہے. لیکن اللہ کے نزدیک بہترین ہے. وہ اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے جی عقیدہ اور احکام. توجہ ہے، عقیدہ اور احکام. اب یہ عقیدہ وقتاً فوقتاً بدل رہا ہے اور احکام بھی وقتاً فوقتاً بدل رہے ہیں. عرض یہ ہے، یہ اسلام ہے کس کے لیے؟ توجہ ہے جی، انسانوں کے لیے ہے جی اسلام. اگر کوئی انسان اسلام سے پہلے پیدا ہو گیا اور پہلے مر گیا، توجہ ہے نا جی، اسلام سے پہلے پیدا ہوا، مر بھی اسلام سے پہلے گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ کہے گا ہاں بھائی کیا لائے ہو؟ کہا جی دین تو تھا نہیں لے کے آیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میرے بعد آیا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ اللہ کی ذات پہ حرف آتا ہے. یہ ایک ظلم ہے نا جی. اور اللہ عادل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کب سے ہے؟ اسلام کم از کم انسانوں اور جنوں سے پہلے سے ہے. اسلام کب سے ہے؟ انسانوں کی خلقت سے پہلے سے اسلام ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام کی معرفت ہم حاصل کریں تو کریں کیسے؟ وقت ہے نا میرے پاس 10-15 منٹ ہیں قبلہ؟ چلے مولا سلامت ہے. اسلام ہے کیا؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اسلام کو پہچانے کیسے؟ یا اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ کے لیے اسلام ایک مکمل دین ہے اور ہمارے لیے پسندیدہ دین بھی اسلام ہے. مگر یہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ہم پہچانے کیسے کہ وہ اسلام کون سا ہے جس پر ہمارا عقیدہ حقیقی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان کی باتیں مان لو اور تم مسلمان ہوگے. اب آپ لوگوں کی توجہات کو ساتھ لینے کے لیے صرف 1 منٹ کی تمہید ہے. توجہ ہے نا جی. اب جناب آدم کے دور میں جو شخص پیدا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جناب آدم پر اعتماد رکھے. جناب آدم کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو ایک مانو، اس کے لیے ضروری ہے اللہ کو ایک بھی مانے، جناب آدم کو اللہ کا نبی بھی مانے. اور اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ جنتی ہے. بھائی جنت کے لیے سارے کر رہے ہیں نا، وہ جنتی ہے. مگر اگر اللہ تعالیٰ نے اسے طولانی عمر دی اور جناب نوح کا دور آ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب آدم کو بھی مانے، جناب نوح کو بھی مانے، جناب آدم کی عزت کرے، حکم جناب نوح کا مانے. توجہ ہے جی. اب جناب نوح کا حکم مانے گا تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے، وگرنہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب اگر اس کی عمر اور طولانی ہوئی اور وہ جناب موسیٰ کے دور تک پہنچ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کا احترام کرے اور جناب موسیٰ کو بھی مانے اور جناب موسیٰ کے احکام کو بھی مانے. بڑی جلدی کرتے ہوئے گزر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو تو. بھائی اس کے لیے ضروری ہے پچھلے تمام انبیاء کو بھی مانے، جناب موسیٰ کو بھی مانے، جناب موسیٰ کے احکامات کو بھی مانے. اگر احکامات مانے گا تو جنت میں جائے گا، وگرنہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح تمام انبیاء کے ہوتے ہوئے جناب محمد تک اگر کوئی زندہ رہ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1,23,999 انبیاء کو مانے، ان کا احترام کرے اور نبی کریم کو بھی مانے اور ان کے احکام بھی مانے. اگر ان کے احکام مانے گا، ان کو مانے گا تب تو جنت میں جائے گا، ورنہ جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. بھائی حیدری مولا سلامت. بھائی اب
बड़ी तवज्जो से। अब मैं आ रहा हूं उस जगह पे जो बात आपको समझाना चाह रहा था। अब नबी करीम आ गए, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। अब जिसने नबी को रसूल माना और ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो तो जन्नत में जाएगा। और अगर उस वक्त जन्नत में चला जाएगा जब तक यही एक हुक्म है, लेकिन अगर उसके फौरन बाद नमाज का हुक्म आ गया और वो जिंदा रहा तो फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी। तवज्जो है, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि नमाज का हुक्म आ गया है। अब अगर नमाज के हुक्म तक रह गया और मर गया तब तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर ज़कात का हुक्म आ गया तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। तवज्जो है, फिर ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात देगा तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं। अच्छा, अगर ज़कात दे दी, देते देते मर गया तब तो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन अगर साथ ही रोज़ों का हुक्म आ गया तो फिर बाबा रोज़े रखने पड़ेंगे, रोज़े रखने पड़ेंगे। नहीं रखेगा जहन्नम में चला जाएगा, रोज़े रखेगा तब जन्नत में जाएगा। अच्छा जी, नबी को रसूल भी मान लिया और नमाज भी पढ़ ली और ज़कात भी दे दी और रोज़े भी रख लिए, अब जन्नत में चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, लेकिन अगर रोज़े के हुक्म के फौरन बाद मर गया तो ठीक, लेकिन अगर हिजरत का हुक्म आ गया तो हिजरत करनी पड़ेगी। अगर हिजरत करेगा तो जन्नत में जाएगा, वरना जन्नत में जाना महाल है। यानी अल्लाह को भी माने, नबी को भी माने, नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, रोज़ा भी रखे, हिजरत करेगा तब जन्नत में जाएगा। और अगर हिजरत कर ली और मर गया तब तो जन्नती है, लेकिन अगर जंगे बदर आ गई, या अली मौला सलामत रखे, और जंगे बदर आ गई फिर लड़ना पड़ेगा। जो लड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, जो भागेगा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। मौला सलामत रखे। जियो हैदरी, हैदरी, वाह 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 वाह। या अली मौला सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को, आपके समाअतों को सलामत रखे। अब अगर जंग का हुक्म आ गया, जंग कर ली, तब तो जन्नत में चला जाएगा, और जंग में शहीद हो गया तब भी जन्नत में चला जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से जिंदा रहा और हज का हुक्म आ गया तो हज करना पड़ेगा। बाबा हज करेगा तो जन्नत में जाएगा, अगर हज न किया तो जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे पिछले सारे अमाल किए हो, सारे नबियों को माना हो। अब अगर हज करते करते मर गया तब तो जन्नत में चला गया, लेकिन अगर कुम्मे गदीर आ गया और नबी ने कह दिया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, तो अली को मौला मानना पड़ेगा। या अली मौला सलामत रखे, ज़ौक़ को सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को। अली को मौला मानना पड़ेगा। मानोगे तब तो जन्नत में चले जाओगे, नहीं मानोगे जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। तो या अल्लाह ये दीन है क्या? अल्लाह ने कहा मेरे रसूल से पूछो दीन क्या है। तवज्जो है जी, दीन क्या है या रसूल अल्लाह, ये दीन है क्या? इस दीन की निशानी क्या है? इस दीन की इलामत क्या है? इस दीन की बुनियाद क्या है? नबी मुस्कुरा के कहते हैं लिकुल्ले शैइन असासुन। बड़ी तवज्जो, नबी फरमाते हैं जी हर चीज की एक बुनियाद होती है जिस पे वो चीज कायम होती है।
جس کی وجہ سے وہ چیز قائم ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلام. تم اسلام کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تمہیں اسلام کی بنیاد کے بارے میں بتاتا ہوں. وَأَسَاسُ الْإِسْلام حُبُّ علی ابن ابی طالب. اور اسلام کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ، ابھی سمجھے نہیں اسلام میں مولا علی کی اہمیت ہے کیا؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں اللہ حب علی فی الاسلام. توجہ ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ حب علی فی الاسلام، علی کی محبت اسلام میں ایسے ہی ہے کل ملح فی الطعام، جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. مجھے پتا تھا یہ بات آپ کی سمجھ میں کم آئے گی. آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں جی، پاکستان سمیت 3 ممالک ایسے ہیں جی جہاں پر مرچیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں. توجہ ہے جی؟ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، برما، مرچیں بڑی کھائی جاتی ہیں. لیکن کائنات میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں نمک کے بغیر کھانا کھایا جائے. ہر کوئی نمک کے ساتھ کھانا کھاتا ہے الا جسے بلڈ پریشر ہو، اور وہ بھی نمک کے ساتھ کھا لیتا ہے قبلہ. اور وہ جب نمک کے ساتھ کھانا کھائے نا، اس سے پوچھے بھائی نمک کے ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ نمک تمہارے لیے نقصان دہ ہے. وہ کہے گا قبلہ جانتے رہے نمک کے بغیر کھانا بیکار ہے. نبی کا فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ علی کی محبت کی اہمیت اسلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک کی اہمیت ہے. جیسے نمک کے بغیر کھانا بیکار، علی کی محبت کے بغیر اسلام بیکار. جی ٹھیک، جزاک اللہ. یا علی، واہ واہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. بس عزیزان گرامی قدر، دامن وقت میں وسعت بھی نہیں، اور یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی آئے آ کے قصیدہ پڑھے اور لوگ واہ واہ کریں. کوئی آئے آ کے خطابت کے جوہر دکھائے اور لوگ واہ واہ کریں. یہ واہ واہ آپ لوگوں کے لیے ہے. وہ جو شام سے آئی ہیں نا بیویاں، وہ اس لیے نہیں آئی، وہ اس لیے آئی ہیں کہ کوئی آئے، کوئی مصائب پڑھے، اور جب مومن روئے تو ان کے آنسوؤں کو بطور تبرک لے کے جایا جا سکے. بس عزیزو، ہو گئے شہید کربلا کے میدان میں، رہ گئے امام حسین اکیلے. ایک مرتبہ تلوار پہ ٹیک لگا کے امام حسین فرماتے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. ابھی یہ جملہ بلند کیا، یہ استغاثہ بلند کیا، خیام میں کوہرام مچ گیا. امام حسین فوراً خیام تک آئے. خیام میں آ کے کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں کوہرام مچا ہے؟ بیویوں نے عرض کی مولا جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جناب علی اصغر نے جھولا چھوڑ دیا ہے، اور جیسے ہی جھولے میں لٹاتے ہیں تڑپ کے جھولے سے گر جاتا ہے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے ان کو پتا ہے کہ چھوٹی اولاد اس کا کروٹ لیتے ہوئے نا گود سے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو ماں دہل جاتی ہے. پتہ نہیں کیسی ماں کا جگر تھا، جھولے سے اصغر کے راہ برداشت کر گئی.
इमाम हुसैन कहते हैं ठीक है रुबाब, ऐसा करो, असगर को तैयार करो, तैयार करके मेरे साथ भेजो। पूरा मसाइब में पढ़ नहीं सकता, आप सुन भी नहीं सकते, बस तैयार किया। तैयार करके जब पहुँचे, इमाम हुसैन ने कहा कि देखो ये जो बच्चा है ना, तुम इसकी प्यास बुझा दो, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता। अब जब ये जुमले सुने, उमर साद कहता है हुसैन पानी खुद पीना चाहता है, बहाना इस बच्चे का करता है। इमाम हुसैन ने कहा अगर तुम्हें मुझे से पे यकीन नहीं तो देखो मैं इसको इस फर्श पे लिटा रहा हूँ। अरे करबला की तपती रेत पर नन्हे अली असगर को इमाम हुसैन ने लिटाया, फौज किया, मुंह फेर फेर कर रोने लगी। जब फौज किया दाढ़े मार कर रोने लगी ना, उमर इब्न साद ने कहा और मला देखता क्या है, इक्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कत्ल कर दे, हुसैन के कलाम को काट दे। बस अजीजों क्या बताऊं, 6 महीने के बच्चे को हुरमला ने उस तीर से निशाना बनाया जिससे हाथियों को निशाना बनाया जाता था, और जिस तीर से ऊंट को नहर किया जाता था। अजरुकुम अल्लाह, बस एक मर्तबा तीर आया है, जनाब अली असगर शहीद हुए। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर के लिए नन्ही सी कब्र खोदी। वक्त कम है, सिर्फ एक जुमले की ज़हमत दे रहा हूँ। 11वीं की सुबह जब सरों को गिना गया है ना, तो एक मर्तबा एक जालिम ने उमर इब्न साद से कहा कि भाई मैंने देखा था सर ज्यादा थे, तादाद में मुझे एक सर कम लग रहा है। और जिनकी छोटी छोटी औलाद है ना, अपने दिल पे हाथ रख के इस जुमले को सुनना। जब ये जुमला सुना उमर इब्न साद ने, उसने कहा अच्छा तो फिर वो सर कहाँ गया? एक मलाउन ने कहा मैंने देखा था क़याम की पिछली तरफ हुसैन किसी नन्हे शहीद को जमीन के अंदर दफना रहे थे। जब यह जुमला सुना तो उसने एक दस्ता तैयार किया घुड़सवारों का, हाथों में नेज़े दिए, कहा जाओ जाके उस असगर को ढूंढो। अब उन्होंने घोड़े पे सवार हुए और चलते चलते जमीन पर नेज़ा मारते हैं, फिर आगे जाते हैं, जमीन पर नेज़ा मार के उखाड़ते हैं। जनाबे रुबाब ने एक मर्तबा उनकी तरफ देखा, देख के एक मर्तबा हसरत से आसमान की तरफ देखा, देख के ज़बाने बेज़बानी में रोना शुरू किया। बस अजीजों, एक जालिम ने जमीन पे नेज़े को जो मारा तो नेज़े को हिलाया, नेज़ा अकेला नहीं आया, साथ में अली असगर, साथ में अली असगर का जनाजा भी आ गया। अजीजों ये मंजर देखा, जनाबे रुबाब ने मुंह को पीट के कहा मेरे अल्लाह, मेरे अली असगर की किस्मत। अरे तमाम शहीद एक मर्तबा ज़िबा हुए और मेरा बेटा अली असगर 2 मर्तबा ज़िबा हुआ। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।